بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، اور میری پیاری بہنوں جتنا بھی ہو سکے استغفار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے اور ہمیں استغفار کا موقع بھی نہ مل سکے۔ میری پیاری بہنوں، شبان کا چاند دیکھ کر یہ 2 منٹ کا چھوٹا سا عمل ہے، ضرور کر لینا۔ گھر، دولت، بیماری ہے، جو بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، شبان کا مہینہ آنے والے بہت ہی بابرکت گھڑیاں، بہت ہی بابرکت لمحے آنے والی ہیں، تو آپ نے شبان کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے چینی لے لینی ہے اور اس پر یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد سارا سال آپ پر رزق کی بارش شروع ہو جائے گی۔ وہ آپ کیسے عمل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنا پڑے گی، تبھی آپ کو سمجھ آ سکے کہ کس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ یہ لمحات سال میں صرف ایک ہی بار آتے ہیں، پہلے آپ کو اسی لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اس کی تیاری کر لیں۔ یوں تو تمام دن رات لمحات سب اللہ کے ہیں، مگر نسبت کی وجہ سے کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر، کچھ راتوں کو دوسری راتوں پر، کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت خود خدا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میری پیاری بہنوں، شبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کوئی جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ اب روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل مہینہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شبان کے علاوہ کسی اور مہینے زیادہ روزے رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینے روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت سے میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینے روزے نہیں رکھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے باقی سب مہینوں سے زیادہ مہینے شبان میں رکھتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے کہ شبان میں رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایسا مہینہ جس میں اعمال رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رجب اور رمضان کے مابین شبان میں یہ اشارہ ہے کہ جب یہ مہینہ یعنی رجب اور رمضان اس کے آگے پیچھے ہیں تو لوگ اسے چھوڑ کر ان میں مشغول ہو گئے، تو اس اعتبار سے اس سے غفلت بڑھ جانے لگے گی، اور پھر بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رجب کے روزے شبان میں روزے رکھنے سے افضل ہے، اسی لیے رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سابقہ حدیث میں اس بات کا اشارہ پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات جن اوقات اور جگہوں پر اور اشخاص کی فضیلت مشہور ہو چکی ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے اس سے بھی افضل ہوتے ہیں، اور اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ لوگوں کے غفلت والے اوقات میں اللہ کی اطاعت کرنا مستجیب ہے، جیسا کہ اصل میں ہے کہ کچھ حضرات نماز عشاء اور نماز مغرب کے مابین نماز پڑھنا مستحب سمجھتے اور کہتے ہیں کہ یہ غفلت کا وقت ہے، اور اسی طرح بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی مستحب ہے، کیونکہ یہ جگہ بھی غفلت والی ہے۔ غفلت کے اوقات میں اطاعت کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں چند ایک میں یہاں بیان کروں گی۔ میرے پیارے بہنوں، ایسا کرنا کسی بھی عمل کو پوشیدہ رکھنے کے باعث ہوتا ہے، اور پھر نوافل کو پوشیدہ رکھنا اور چھپانا ہی افضل ہے، خاص کر روزہ جو کہ بندے اور اس کے رب کے مابین ایک راز ہوتا ہے، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ریا نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔
رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، جمعۃ المبارک کی رات، دونوں عیدوں کی رات، یعنی رات کی صبح کو عید ہو، اللہ تعالیٰ 4 راتوں کو بھلائی کی مہر لگاتا ہے۔ عید قربان کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان کی رات اور رجب کی پہلی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا فرمان ہے کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ جب ماہ شعبان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو اس چاند رات کو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ سن لو، توبہ کا مہینہ اور ماہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے، تو یہ شعبان میں جو ایک روزہ رکھے گا اس سے پرہیزگاری سے پورا کرے گا تو روزے دار اور وہ دن اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے۔ پھر فرمایا کہ جو کہ مکمل پرہیزگاری کے ساتھ اس ماہ میں ایک روزہ رکھ لے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس ماہ کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جو ماہ شعبان میں میری عبادت کرتا ہے میں اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی 15 شعبان کو 10 بار سورۃ فاتحہ پڑھے اور اس دوران کبھی کسی سے بات چیت نہ کرے تو گویا اس نے روئے زمین کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خیرات کیا، اور جس نے 12 شعبان کو 1 بار سورۃ اخلاص پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ میری پیاری بہن، بزرگ دین فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا، شعبان موسم اباکاشی کا مہینہ، المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو پہلی شعبان کو روزہ رکھتا ہے اس سے جہنم کی آگ اتنی دور ہوتی ہے جتنا آسمان زمین سے دور ہے۔ پھر فرمایا کہ ماہ شعبان اور امت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور چھٹے آسمان پر اس ماہ کے دن لکھے ہوئے ہیں، اور جو کوئی اس ماہ میں ایک روزہ الہی اور ثواب کے لیے رکھے تو وہ روزہ اس کی قبر کے عذاب کو کم کر دے گا، اور جو کوئی اس ماہ 14 روزے رکھے تو روزے قیامت اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اور جو کوئی اس ماہ میں 15 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس دروازے سے چاہے گزر جائے۔ جو شعبان کے پورے ماہ میں روزے رکھے گا تو اس بندے کے لیے خدا فرماتا ہے کہ اس کو عذاب قبر نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس کے بدلے اس کی مانند 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو کوئی ایک برائی لائے گا تو اسے ایک ہی برائی کے برابر سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنے فضل کرم کے ساتھ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا، اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے تقاضے کے مطابق ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ضمیر، آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، خدا کی قسم یہ دنیا ہم سب نے چھوڑ کر جانی ہے، اور اس سے پہلے میرے رب کو راضی کر لو، ابھی سے ارادہ کر لو، ابھی سے گھر کی محبتیں، دولتوں کی محبت، بچوں سے، بیوی سے محبت، یہ ادھر ہی ہم نے چھوڑ کر جانی ہے۔ لیکن یہ ہمارا حق بھی ہے کہ ہم پر لازم بھی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے کریں اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے ماہ شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاری میں لگ جاؤ، گھر کی صفائی کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اس دنیا سے الگ کرنے کی کوشش کرو، یہ دنیا سے محبت کم کر لو، اللہ کی محبت میں گم ہو جاؤ اور اللہ کی طرف دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، میں آپ کے اس پیارے مقدس مہینے کا احترام کر سکوں۔ یہ مہینہ میرے اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، برکتوں والا، سلامتی والا مہینہ ہے۔ تو جن گھروں کے اندر معاملات اچھے نہیں ہیں، جن کی اولاد نافرمان ہے، جن کے گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، جن کے گھروں کے اندر ایسے معاملات ہیں کہ اپنے ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے پر رہے ہیں، گھر ہیں تو گاڑی نہیں ہے، اب ان چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جب انسان کے پاس میں رب کا دیا ہوا ہوتا ہے تو پھر یقیناً ان چیزوں کی سہولیات کا ہونا بھی لازمی ہے۔ میری پیاری بہن، اس دور کے اندر آپ کی عزت بھی کی جا سکتی ہے، آپ کی بات کوئی سنے گا، اس کے لیے اللہ سے یہ رزق مانگنا اہم عبادت ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو ماہ شعبان کا چاند نظر آئے تو آپ نے اس پر عمل کر لینا ہے۔ میرے پیارے، میرا پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی تیاری کر لیں، آپ نے اس عمل کو ایسے کرنا ہے کہ اس کی ساری تفصیل آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ اس عمل کو کوئی بھی، میرا بھائی، بہن، بیٹی، بوڑھا، بچہ، کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی اس میں پابندی والی بات نہیں ہے۔ عورتیں اس کو خاص اہتمام میں بھی کر سکتی ہیں، پہلے آپ کو کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں،
آپ نے تھوڑی سی چینی لے کر اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ جب شبان کا چاند نظر آئے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ شبان کے چاند کو دیکھنے کی۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو شبان کا چاند نظر نہیں آ سکتا یا نہیں دیکھ سکتے، تو جب آپ کو پتہ چلے کہ شبان کا چاند نظر آ گیا ہے تو اسی دوران آپ نے یہ عمل کرنا شروع ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر چینی رکھ کر اگر آپ کو چاند نظر آ رہا ہے تو آپ نے چاند کی طرف دیکھ لینا ہے اور سب سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی۔ اچھے طریقے سے ٹھہر کر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے 3 مرتبہ والآخر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ اگر آپ چاند دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ٹکٹکی لگا کر چاند کو دیکھتے رہنا ہے۔ جب یہ عمل کرنا ہے اس وقت آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، کیونکہ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ تو سورۃ اخلاص کی فضیلت سے متعلق چند حدیثات درج ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس کی محبت جنت میں لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کی سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح اس کے وقت آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت ایک تنہائی قرآن پاک کے برابر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو اس کی طاقت نہیں ہے کہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے۔ صحابہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا سنو، قل هو اللہ احد ایک تنہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جو میں تمہیں آج ایک تنہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر تشریف لائے اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تنہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ جتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے تنہائی قرآن سنانے کا کہا تھا، تو سنو یہ سورت تنہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تنہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو۔ لوگوں نے کہا حضور ہم اس سے بہت عاجز ہیں، بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ، سورۃ اخلاص آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا اضافی نام یا رزاق اور یا رزاق کو بھی پڑھنا ہے۔ یا رزاق کا پڑھنا رزق اور اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کا اصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اس میں مبارک یا رزاق کو 1 مرتبہ سورۃ الذاریات میں آیا ہے کہ اس کے علاوہ قرآن میں 5 مرتبہ اللہ نے خود کو واللہ خیر الرازقین بہترین رزق عطا کرنے والا فرمایا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح یا رزاقوں کی پڑھ لینی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں چاند دیکھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ یا رزاقوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور اب وہ چینی آپ اپنے کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میری پیاری بہنوں آپ لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ رات اللہ پاک کو بہت پسند ہے اور ان راتوں میں جتنا بھی ذکر کیا جائے، جتنی عبادت کی جائے اتنی کم ہے۔ یہ عمل آپ ضرور کریں اور اپنے دوسرے دوستوں بہن بھائیوں کو بھی شیئر کریں۔ میری پیاری بہنوں میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔